ساتھ نام اللہ کے جو مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ سورۃ زلزال قیامت کا ایک منظر ہے، اور یہ سورت آپ کو مجھے بتائے گی کہ ذرہ برابر نیکی اور ذرہ برابر گناہ بھی قیامت کے دن دکھا دیا جائے گا۔ جس ذات نے اتنا باریک بینی کے ساتھ حساب لینا ہے، پھر کتنی ضرورت ہے کہ ہم آج اس کی ہر بات کو سنجیدگی سے لیں۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب زمین اپنی پوری شدت کے ساتھ ہلا ڈالی جائے گی۔ کسی زلزلے کا منظر ذہن میں لائیے۔ اب دیکھیے یہاں زلزالہا کا لفظ بتا رہے کہ پے در پہ زوردار حرکت، جھٹکے پہ جھٹکا، شدت۔ اور جب یہ ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ زمین ہلتی ہے، عمارتیں گر جاتی ہیں، بعض دفعہ نیچے کی زمین اوپر آ جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قیامت کا یہ منظر ہماری آنکھوں کے سامنے رکھ دیا کہ قیامت کا آغاز ایک زلزلے سے ہوگا، ساری مخلوق ہلاک ہوگی، نظام درہم برہم ہوگا، اور کہتے ہیں کہ اس کے بعد پھر قیامت کا دوسرا مرحلہ شروع ہوگا کہ جس میں تمام اگلے پچھلے قبروں سے نکلیں گے اور پھر حساب کتاب کے مرحلے ہوں گے۔ اسی لیے اگلی آیت میں فرمایا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور زمین اپنے اندر کے سارے بوجھ نکال کر باہر ڈال دے گی۔ زلزلوں میں ایسے ہی ہوتا ہے نا، اندر کی چیزیں باہر آتی ہیں۔ تو زمین کے بوجھ کیا ہیں؟ سب سے پہلے تو قبروں کے مردے، پیچھے بھی پڑ چکی انشقاق 4 میں وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، تو مرے ہوئے انسان بھی نکلیں گے، کب سے مرے ہوئے ہیں، کس شکل میں ہیں، اللہ سب کو باہر نکال دے گا۔ بکھرے ہوئے اعضاء جمع ہو جائیں گے، کوئی چھپ نہیں سکے گا۔ اور صرف مرے ہوئے انسانوں کو ہی زمین باہر نہیں نکالے گی، بلکہ ان کی پچھلی زندگی کے ریکارڈ باہر نکلیں گے، بولی ہوئی باتیں، کہی ہوئی باتیں، سنی ہوئی باتیں، حرکتیں، ایک ایک چیز ہوگی۔ اسی لیے اگلی آیت میں فرمایا کہ نہ صرف یہ ہے کہ وہ اپنے چیزوں کو باہر نکالے گی، بلکہ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، اور انسان کہے گا، یہ اس کو کیا ہو رہا ہے، گھبراہٹ میں کہے گا نا، اوہو یہ کیا ہو گیا، اس کو کیا ہو رہا ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ ہڑبڑاہٹ ہوتی ہے اور ایک بکلاہٹ جاری ہوتی ہے تو بندے کے منہ سے ایسے باتیں خود ہی نکلتی ہیں۔ یومئذ تحدث اخبارها، اس روز وہ اپنے اوپر گزرے ہوئے حالات بیان کرے گی۔ اتنے سال، صدیاں لوگ اس کے اوپر رہے، لیکن زمین آج ان کی ایک ایک چیز کھول کر دکھا دے گی، پرنٹ آؤٹس۔ یہ کیسے ہوا؟ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، اس لیے کہ تیرے رب نے اس کو اس کی وحی کی۔ یعنی زمین یہ خود سے نہیں کرے گی بلکہ اللہ کے حکم سے کرے گی۔ اور لوگوں کا حال کیا ہوگا؟ پوری سورت پڑھ لیں، پھر اس کے بعد چند باتیں پھر عمل کی دیکھ لیں گے۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالہم، اس روز لوگ متفرق حالت میں پلٹیں گے تاکہ ان کے اعمال ان کو دکھائے جائیں۔ یعنی لوگوں کی حالتیں فرق ہوں گی، ہر ایک اکیلا اکیلا اپنی انفرادی حیثیت میں بھی ہوگا، اور خاندان، جتھے، گروہ، پارٹیاں، قومیں سب بکھر جائیں گی، کسی کو کسی کی ہوش نہیں ہوگی۔ اکیلے آئے تھے اکیلے جاؤ گے، سورۃ الانعام میں بھی یہ بات ہم پڑھ کر آئے تھے، اکیلے آئے اکیلے جاؤ گے۔ اس دن پتہ لگے گا کہ لوگوں کی بھیڑ میں رہتے تھے، لیکن اصل میں تو حساب تنہائی دینا تھا۔ ایئرپورٹس پہ بھی کچھ مقام ایسے ہوتے ہیں کہ آپ کو تنہا گزرنا ہوتا ہے۔ آپریشن تھیٹر میں کچھ ایسے مقامات ہیں کہ کسی کو ساتھ جانے کی اجازت نہیں، وہاں بھی کچھ ایسے ہی ہوگا۔ اور پھر وہاں مال دکھائے جائیں گے تو دل کی حالت کیا ہوگی؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، پھر جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا۔ کتنی خوشی ہوتی ہے اس آیت کو پڑھ کے، دل کرتا ہے اللہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں کھل کے باہر آ جائیں۔ لیکن وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس نے ذرہ برابر بدی کی ہوگی وہ اس کو بھی دیکھ لے گا۔ بس اس آیت کو پڑھ کے پچھلی آیت سے ملی ہوئی خوشی ساری ختم۔ جو کرو گے باریک بینی سے حساب کتاب ہوگا۔ نہ تم اس بات کی امید رکھو کہ تمہاری نیکیاں ضائع ہو جائیں گی، اور نہ اس بات میں رہو کہ تمہارے گناہ چھپ جائیں گے۔ اللہ ہی چھپائے گا تو چھپیں گے، ورنہ نہیں ہوگا۔ گن گن کے جزا اور سزا ملے گی، آپ اپنے اوپر، میں اپنے اوپر لیتے ہیں۔ اور یہ ایسی بات ہے کہ جس کو پڑھنے کے بعد اور سمجھنے کے بعد انسان بہت محتاط ہو جاتا ہے۔
ہر چھوٹے بڑے گناہ سے بچنا ہے اور ہر چھوٹے بڑے نیکی کے موقع کو لبیک کہنا ہے۔ اور یہ وہ آیتیں تھیں جس پہ صحابہ کرام اور صحابیات پریشان ہو جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اپنی فکر لگا دے، آمین۔